جب سے یزدان ہاسٹل سے واپس آیا تھا، آیت اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا آیت فوراً یا تو کسی کام میں لگ جاتی یا پھر اپنے کمرے کو لاک کر دیتی، کیونکہ 2 سال ہاسٹل میں رہنے کے بعد یزدان کی حرکتیں پہلے جیسے شریفوں والی بالکل بھی نہیں رہی تھیں۔ پہلے تو اس کے آنے پر آیت اس سے بڑی گرم جوشی سے ملی تھی، لیکن جس طرح ذرا سا دوپٹہ اوپر کو سرکتے ہی یزدان کی نظریں اس کی رعنائیوں پر جاتی دیکھ کر آیت کچھ متذبذب سی ہوئی تھی۔ اس شام تو اس کے شک میں مزید اضافہ ہو گیا جب ایک شام وہ صحن سے بیٹھ کر جھاڑو لگا رہی تھی۔ دوپٹہ بار بار جھاڑو سے اٹک رہا تھا تو اس نے وہیں چیئر پر رکھ دیا۔ بار بار اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور کر دیکھ رہا ہے۔ کسی کی بے باک نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی آیت نے اٹھ کر اسے آس پاس دیکھا تو سامنے بیلکنی میں کھڑا یزدان بڑی بے باکی سے اس کے سینے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ جو فراک اس نے پہن رکھی تھی اس کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے فوراً سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یہ دیکھ کر یزدان فوراً اس کے پاس چلا آیا۔ کہنے لگا، آیت یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا میں کوئی غیر ہوں؟ بچپن سے ہم دونوں ایک ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں، پھر خود کو یوں کیوں چھپا رہی ہو جیسے میں کوئی سڑک چھاپ لوفر ہوں؟ یا تم سے زیادہ حسین لڑکی میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ لڑکیاں یوں میرے قدموں میں گرتی ہیں، سمجھی؟ لیکن آیت کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ یہ بات یزدان بھی نوٹ کر چکا تھا کہ آیت اس سے کچھ زیادہ ہی کتراتی پھر رہی ہے۔ اس روز آیت کپڑے دھونے کے بعد چھت پر کپڑے پھیلا رہی تھی۔ کپڑے دھوتے ہوئے اس کے اپنے کپڑے بھی کافی گیلے ہو چکے تھے۔ پھر گرمیوں کے دن تھے، کپڑے بھی باریک تھے اور دوپٹہ بھی اس نے کاندھے پر ڈال رکھا تھا۔ اپنے دھیان میں کپڑے سکھاتے ہوئے اسے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ یزدان اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی اسے آس پاس سگریٹ کا دھواں پھیلتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے کھانستے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ یزدان پیچھے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس سے ہی بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے دوپٹہ خود پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یزدان بھائی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ لیکن وہ سگریٹ منہ میں دبائے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے واپس آیا ہوں تو مجھ سے بڑی کتراتی پھر رہی ہوں، ورنہ 2 سال پہلے تو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ آخر اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سن کر وہ اپنا سر جھکا گئی، پھر معصومیت سے کہنے لگی، اماں جان نے کہا تھا کہ اب ہم لوگ بچے نہیں رہے، آپ بھی جوان ہو گئے ہیں اور میں بھی، اب ہمیں اپنی اپنی حدود میں ہی رہنا چاہیے، بس اسی لیے میں آپ سے دور رہتی ہوں۔ یزدان تب تک اس کے خد و خال کا جائزہ لے چکا تھا۔ سانولی رنگت والی آیت جس کے نین نقش اسے کچھ خاص نہیں لگتے تھے لیکن وہ بھرپور فگر رکھتی تھی۔ ہاسٹل میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے اپنا دماغ بے تحاشا خراب کر لیا تھا، اور وہ اب گھر آتے ہوئے جب اسے اپنی ہم عمر لڑکی دکھائی دی تو بھلا کیسے وہ خود پر کنٹرول رکھ پاتا۔ جیسے ہی آیت وہاں سے جانے لگی تو یزدان اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ پلیز 2 منٹ رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آیت کہنے لگی، جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہیں چھت پر اسٹور روم میں موجود تھا۔ وہ جلدی سے اسٹور روم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اسٹور روم میں میرا کچھ سامان پڑا ہے، تم اسٹور روم کا دروازہ کھولو، مجھے میرا سامان ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ وہ جلدی سے اسٹور روم کی جانب آئی تھی، دروازہ کھول کر اندر گئی اور کہنے لگی، بولیے کیا ڈھونڈنا ہے آپ کو؟ لیکن یزدان تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی وہ اسٹور روم کو لاک لگا گیا، پھر آگے بڑھ کر اسے کاندھوں سے پکڑ لیا۔ آیت کانپ چکی تھی، کہنے لگی، چھوڑو، مجھے کیوں پکڑا؟ آپ نے مجھے، جانے دو مجھے۔ لیکن وہ اسے کاندھوں سے تھام کر وہ سیدھا سی الماری کے ساتھ لگا کر کہنے لگا، بالکل چپ، کوئی آواز نہیں اس کمرے میں، میرے اور تمہارے بیچ جو بھی ہوگا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، اگر تم نے بتانے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ آیت ڈر چکی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک یزدان صرف اور صرف اس کی کالی رنگت کا مذاق ہی اڑاتا آیا تھا، ہر بار اسے کلموہی، کالی، کلوٹی کہہ کر چڑھاتا رہتا۔ وہ اگر ہوتے ہوئے اپنی تائی کو شکایت کرتی بھی تو اس کی تائی اسے یہ کہہ کر اپنے کمرے سے رفع دفع کر دیتی کہ بھائی جب کالی رنگت ہے، کلموہی ہو تو اس میں برا منانے والی کیا بات ہے، سچائی کا سامنا کرو اور بغیر دستک دیے میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ اس سے پہلے کہ یزدان کوئی گستاخی کرتا تبھی چھت پر کسی کے آنے کی آوازیں آنے لگی۔ یزدان گھبرا چکا تھا، اس نے زور سے آیت کو دھکا دیا۔
آیت اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا فرش پر جا گری جہاں پر ٹوٹا ہوا فرنیچر پڑا تھا۔ گرنے سے اسے اپنے بازو پر اور ہاتھوں پر چوٹ بھی لگ چکی تھی، لیکن یزدان فوراً بھاگ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ روتے ہوئے جب آیت اسٹور روم سے باہر نکلی تو فرخندہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کیا ہو رہا تھا یہاں پر؟ یہ تم ایسے لڑکھڑا کر کیوں چل رہی ہو، بتاؤ۔ ان کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ آیت ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ میں اسٹور روم میں سامان ڈھونڈ رہی تھی تو ٹکرا کر گر گئی، بس اسی سے چوٹیں لگ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اترتی ہوئی تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن تبھی کسی نے بڑی سخت گرفت سے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لبوں سے چیخ نکلتی، یزدان اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، چپ، بالکل چپ، خبردار جو تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی جو کچھ اوپر اسٹور روم میں ہوا، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اپنی زبان بند رکھو گی تو ہی جی سکو گی، ورنہ گاڑی میں ڈال کر دور پھینکاؤں گا۔ آیت تو شروع ہی سے بے حد ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی اس دھمکی پر فوراً حامی بھری اور کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز آپ چھوڑیں مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر یزدان نے اسے روتا ہوا دیکھ کر اس کے زخم کو دکھا گیا تھا۔ زور سے دبا کر کہنے لگا، ہاں شاباش، گڈ، اب یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں سامان سمیٹ رہی کلثوم بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ ہاتھ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ ڈری ہوئی تو وہ کافی تھی۔ کلثوم بیگم بھی یہ جانتی تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک ان کی بیٹی سب سے زیادہ یزدان سے ڈرتی ہے، لیکن آج اس حالت میں وہ ان کے سامنے تھی، وہ مزید گھبرا چکی تھی۔ اسے کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہیں کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اچھا، چپ کیوں کھڑی ہو؟ اور آیت نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی، امی، وہ یزدان اوپر اسٹور روم میں مجھے کاندھوں سے پکڑ چکے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ دور پھینک آؤں گا۔ یہ تو شکر ہے کہ تائی چھت پر آ گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کلثوم بیگم کا تو ہاتھ سیدھا اپنے کلیجے پر گیا تھا۔ یزدان کی حرکتیں تو انہیں خود بھی کچھ مشکوک سی ہی لگ رہی تھی۔ ایک تو ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار، دوسرا شہر کے ہاسٹل والی زندگی۔ یقیناً لڑکا کچھ زیادہ ہی بگڑ چکا تھا، لیکن اب انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ایک تو ویسے ہی اس کی سامنی رنگت کی وجہ سے پریشان تھی۔ آیت کی عمر ابھی 18 سال کی ہوئی تھی، لیکن وہ عام لڑکیوں سے زیادہ ہی کمزور اور دبلی پتلی سی تھی، لیکن اپنی ماں کی طرح اس کا فگر بھی بھرپور تھا۔ وہ تو شروع ہی سے اسے یہ کہتی رہتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو، سینے پر آگے دوپٹہ رکھا کرو۔ انہیں یہ پریشانی لگتی تھی کہ اب تو اچھی بھلی شکل و صورت والی پڑھی لکھی لڑکیاں رشتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے سر میں چاندی لے آتی ہیں۔ ان کی بیٹی کا تو رنگ پھر بھی سانولا تھا اور کچھ خاص پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، بھلا کیسے وہ اس کی شادی کر پاتی۔ لیکن اب یزدان کی اس حرکت پر وہ سوچ چکی تھی کہ جلد از جلد کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں گی۔ اس شام جب دلاور صاحب گھر آئے تو سبھی لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے، لیکن کلثوم اور آیت دونوں کچن میں کھانا بنانے اور سرو کرنے میں لگی تھی۔ جب سے کلثوم کے شوہر کی وفات ہوئی تھی، وہ اس گھر میں فرخندہ اور اس کے بچوں کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ بات بات پر اسے تانے ملتے تھے اور باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ اس کے کزنز تو شروع ہی سے اس سے نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے اور وہ ڈرپوک سی ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ موقع پا کر کلثوم بیگم نے جب دلاور صاحب کو اکیلا دیکھا تو کہنے لگی، بھائی صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں کہنے لگے، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ پیسے چاہیے کیا؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں بھائی صاحب، پیسے نہیں چاہیے۔ وہ میں دراصل چاہتی ہوں کہ اب میری بچی خیریت سے جوان ہو گئی ہے تو بس جلد از جلد اس کے ہاتھ پیلے کر لوں۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہے تو بتائیے، میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے سے نکلتا ہوا یزدان بھی یہ الفاظ سن چکا تھا۔ فوراً بھویں اچکا کر کہنے لگا، اچھا بیٹا جی، گھر میں پکا پھل ابھی تک میں نے چکھا نہیں اور یہ محترمہ اسے باہر کسی اور کو مفت میں دینے کا سوچ رہی ہیں؟ نہ چچی نہ، جس چیز پر ایک دفعہ میری نظر آ جائے اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دوں گا؟ بڑی آئی شادی کروانے والی۔ دلاور کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ کہنے لگے، ارے کلثوم، بچی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی کچھ سال صبر کر جاؤ، کون سی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ ہاں بولو۔ لیکن کلثوم کچھ بھی نہیں بولی تھی۔
بس ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی صاحب بس آپ مجھ پر یہ آخری احسان کر دیں، میں اپنے جیتے جی اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ دلاور بھی چپ ہو چکا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، کوئی اچھا مناسب رشتہ ملتا ہے تو میں آیت کا وہاں رشتہ پکا کروا دوں گا۔ چند روز بعد ہی رشتے والے گھر آ رہے تھے۔ لڑکا فیکٹری میں کام کرتا تھا، شکل و صورت بھی کوئی خاص نہیں تھا، منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ جب کلثوم نے اس لڑکے کو دیکھا تو تھوڑی سٹ پٹا سی گئی تھی۔ فرخندہ سے کہنے لگی آپا یہ لڑکا تو عمر میں کچھ بڑا نہیں ہے، مجھے تو 30-35 کے درمیان کا لگ رہا ہے، میری بچی تو بہت چھوٹی ہے اور پھر اس کے منہ پر یہ داغ۔ فرخندہ فوراً سے کہنے لگی ہاں تو تیری بیٹی کون سا حور پری ہے، وہ بھی تو کالی کلوٹی سی ہے، بات اس کے منہ سے ٹھیک نکلتی نہیں ہے۔ اب کیا تمہارے لیے یہاں پر بڑے بڑے بزنس مین داماد ڈھونڈ کر لائیں گے؟ چپ چاپ جو رشتہ آیا اپنی بیٹی کو رخصت کرو اور ہمارے سر سے سزا کو کم کرو۔ کلثوم چپ سی ہو گئی تھی، جبکہ کمرے میں بیٹھی آیت دہاڑے مار مار کر روئی جا رہی تھی، کہنے لگی مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، پلیز امی ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ لیکن اپنی ماں کے ہی کہنے پر وہ تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ لڑکا تو آیت کو دیکھ کر جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، سانولی رنگت ضرور تھی لیکن پرکشش تھی۔ اس سب کو جیسے ہی چائے سرو کرنے لگی تو وہاں پر یزدان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنا پاؤں آگے کر دیا جس سے آیت کو ٹھوکر لگی۔ چائے کا کپ سیدھا جا کر اس لڑکے کے پاؤں پر گرا، وہ دل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یزدان کہنے لگا اوہو لڑکی یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم بھی نا کبھی کسی کی گود میں گری ہوتی ہو اور کبھی تمہاری چائے کسی بیچارے کو جلا رہی ہوتی ہے۔ فوراً سے عورتیں یزدان کی طرف دیکھنے لگیں۔ اتفاق تھا کہ وہاں پر کلثوم یا پھر فرخندہ موجود نہیں تھی، دونوں کچن میں ان کے لیے لوازمات لانے کی تیاریوں میں تھی۔ جب وہ لڑکا کہنے لگا کیا مطلب تمہارا، یزدان فوراً سے گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا ارے کچھ نہیں، بس یہ تھوڑی سی بیوقوف اور ڈرپوک سی ہے نا، پچھلی بار میرے کچھ دوست آئے تھے، اس کو کہا کہ ان کے لیے چائے وغیرہ لے آؤ، لیکن یہ محترمہ چائے رکھ کر جیسے ہی پلٹی تو ٹھوکر کھا کر سیدھا میرے ایک دوست کے گلے میں باہیں ڈال کر گر پڑی۔ جانتے بھی ہیں کتنی شرمندگی ہوئی تھی مجھے، اوپر سے اس نے دوپٹہ بھی نہیں کر رکھا تھا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کیسے یہ دوپٹہ کر کے خود کو معصوم دکھا کر آ گئی ہے۔ آیت کا تو دل دھڑکنا بھول چکا تھا، اس نے بے ساختہ یزدان کی طرف دیکھا، لیکن اس لڑکے کو غصہ آ چکا تھا، کہنے لگا کہ چلیے امی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، پتہ نہیں کیسی لڑکی کا رشتہ دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں آپ لوگ مجھے۔ جب تک کلثوم اور فرخندہ باہر نکلی تھی لڑکے والے جا چکے تھے اور آیت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ماں پوچھتی رہ گئی کہ کیا بات ہے کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ یزدان کہنے لگا جیسے اس کے کرتوت ہے نا، وہ لڑکا اس کی شکل دیکھ کر ہی چلا گیا، شاید اس کی کالی رنگت دیکھ کر اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کلثوم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے اور وہ بھی بیٹی کو لے کر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کئی رشتے آئے تھے لیکن ہر رشتے کو یزدان کوئی نہ کوئی بات کر کے بھگا دیتا۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اور ان کی خراب طبیعت دیکھ کر آیت نے بھی ہمت باندھی، اسے یزدان پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اس روز یزدان جب اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا، وہ دھڑلے سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یزدان اسے دیکھ کر فوراً ہنس کر کہنے لگا آج تو محترمہ خود چل کر ہمارے کمرے میں آئی ہے، لیکن وہ اسے کالر سے پکڑ چکی تھی، اپنے نازک ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کیا مسئلہ ہے آپ کا یزدان؟ کیوں آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اسے اپنے یوں قریب دیکھ کر خود پر کنٹرول وہ کھونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ آیت کو تو کرنٹ سا لگا، فوراً اسے دھکا دے کر خود سے دور کرنے لگی، کہنے لگی ہاتھ مت لگاؤ مجھے، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو اس جال میں پھنسا چکی ہیں۔ اب یزدان کی گرفت سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اسے کمر سے پکڑ کر سیدھا دیوار سے لگا چکا تھا اور پھر کہنے لگا دیکھو لڑکی، عزت سے اگر رخصت ہونا چاہتی ہو نا تو ہو جانا، لیکن اس سے پہلے مجھے میرا حق دے کر جانا۔ یزدان کے منہ سے حق کا سن کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا حق ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا کہ بچپن سے لے کر اب تک تم میری نظروں کے سامنے جوان ہوئی ہو، اور اب جب وقت آیا ہے کہ تمہارے ساتھ مزے لوٹے جائیں تو بھلا کیسے تم کسی اور کے بستر کی زینت بن سکتی ہو؟ مائی ڈیئر کزن، صرف ایک رات کے لیے یہاں میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے خوش کر دو اور اس کے بعد جہاں مرضی جس کے ساتھ مرضی رخصت ہو کر چلی جانا میری بلا سے۔ آیت کو لگا جیسے اس کی روح میں کسی نے خنجر کھونپ دیے ہیں۔
उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसने यज़दान के मुंह पर दे मारा। कहने लगी, छी है तुम पर, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना कज़न कहते हुए। बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें अपना भाई समझती आई थी, लेकिन तुम ऐसी गंदी बात कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर ताया जान और ताई जान को बताऊंगी कि तुम कितनी गंदी बातें कर रहे हो मेरे साथ। थप्पड़ की उम्मीद यज़दान को नहीं थी कि ये छटांग भर की लड़की, जिसे वो अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था, उसे थप्पड़ मार चुकी थी। यज़दान का गुस्सा मजीद बढ़ चुका था। उसे बालों से खींचकर बेड पर पटक चुका था। कहने लगा, इतनी तुम्हारी जुर्रत, मुझ पर हाथ उठाओ, यज़दान दिलावर पर, मैं वो हाथ ही ना काट दूं जो मुझ पर उठे। ये कहकर वो उसे बेड पर गिरा चुका था, लेकिन वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। यज़दान ने बहुत कोशिश की कि उसके लबों को छू सके, उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटा सके, बस किसी भी तरह वो उसे अपने काबू में कर सके। लेकिन आयत मुकम्मल मज़ाहमत कर रही थी, खुद को छड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि बस कुछ भी कर गुजरेगी, लेकिन इस शख्स को अपने करीब नहीं आने देगी, अपनी इज्जत ख़राब नहीं होने देगी। जब उसके वजूद तक सरायत हासिल करते करते यज़दान भी हाँफने लगा तो उसे गर्दन से दबोच कर अपने चेहरे के करीब कर लिया। कहने लगा, जितना तड़पोगी ना, मैं उतना ही तुम्हें तकलीफ़ दूंगा, समझी तुम। लेकिन वो सिसकते हुए कहने की, नहीं, अगर आपको मेरे करीब आना है तो मुझसे निकाह ही करना पड़ेगा। बग़ैर निकाह के मैं आपको अपने वजूद तक बिल्कुल भी सरायत करने का हक़ नहीं देती, दूर हटे मुझसे। निकाह का सुनकर यज़दान एक पल को रुका था, लेकिन अभी भी उसके जहन में एक शैतानी चाल चल रही थी। हंसकर कहने लगा, अच्छा निकाह करना है, चलो अभी निकाह करते हैं। ये कहकर वो उसे बाजू से पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। कहने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वो उसे अपने गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर लेकर जा चुका था। कुलसूम बेगम तो उस वक्त अपने कमरे में दवा लेकर सो रही थी। फरखंदा भी अपने कमरे में थी। वो सीधा उसे कोर्ट में लेकर आया था। कहने लगा, निकाह करना था ना, चलो अभी होगा निकाह। आयत को समझ नहीं आ रही थी ये लड़का करना क्या चाहता है। वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी अम्मी की मौजूदगी में ही निकाह करूंगी। आपको अगर मुझसे शादी करनी है तो घर वालों के सामने करें, यूँ छुप कर मैं क्यों निकाह करूंगी आपसे? यज़दान हंसकर कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी माँ को कभी भी तुम्हें बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगी। अगर निकाह करके तुम्हें घर लेकर जाऊंगा ना, तो ही उन्हें कबूल करना पड़ेगा। अब चुपचाप निकाह करो मेरे साथ, वरना जानती हो ना मुझे, यहीं पर छोड़कर घर चला जाऊंगा। आयत घबरा चुकी थी, क्योंकि उसे तो घर का रास्ता तक नहीं पता था। वो तो घर से अपनी पूरी जिंदगी में निकली ही बस 2-3 बार थी। यज़दान ज़बरदस्ती उसके साइन लेकर उससे निकाह कर चुका था, साथ हंसे भी जा रहा था। घर लाते उसने आयत को देखा, जो बिल्कुल सुनसी उसके साथ खड़ी थी। कहने लगा, आज रात तो जा रहा हूँ, कल सबके सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। अगर ना आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा और तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारे साथ गोल्डन नाइट एंजॉय करूँगा। अपनी माँ के सामने ये सब कुछ करवाना चाहोगी या फिर बंद कमरे में अकेले? आज चुप सी हो गई, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच चुकी थी कि जैसे उसकी वालदा जागेंगी तो वो उन्हें बताएगी कि यज़दान ने ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लिया और वो चाहकर भी कुछ न कर पाई। वो कमरे में आई तो अभी भी उसकी अम्मी सो रही थी। वो उनके पैरों की तरफ बैठ गई, उनके पैर दबाने लगी जो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। पहले 1 घंटा गुजरा, फिर 2 तो 4 घंटे गुजर चुके, जब कमरे से फरखंदा बेगम उठकर आई और बड़े गुस्से से कहने लगी, ये तुम दोनों माँ बेटियां कमरे में बैठकर कौन से दम दुरूद करके हम पर फूंक रही हो? कमरे से बाहर नहीं निकलना क्या? खाना किसने बनाना है? तुम लोगों का कब्र से उठकर शौहर या बाप आकर खाना बनाएगा? थोड़ी देर आराम करने के लिए क्या लेट गई? तुम दोनों माँ बेटी भी हड हरामियाँ सोच गई। आय जो अपनी माँ के कदमों पर ही सरक कर सो चुकी थी, ताई की आवाज़ पर हड़ बढ़ा कर उठी। अपनी माँ को अभी भी सोया देख उन्हें हिलाने लगी। अम्मी उठें, पहले तो आप कभी इतनी देर नहीं सोई। लेकिन उनका वजूद तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो घबरा कर फरखंदा बेगम को बुलाने लगी कि ताईजान देखें अम्मी को क्या हो गया, जितनी ठंडी क्यों है? फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था ये 5 घंटे पहले ही खुदा को प्यारी हो चुकी हैं। आयत को लगा जैसे उसकी दुनिया तबाह हो चुकी है। इस भरी दुनिया में एक उसकी माँ ही तो थी, बाप तो पहले ही छोड़कर जा चुका था। अब माँ का साया भी सर से छिन चुका था। वो चीख चीख कर अपनी माँ की मैयत के सामने रो रही थी।
फरखंदा बेगम ने तो औरतों को देखकर झूठे मुंह ही सही बस उसे दिलासा ही दिया था। इतनी तौफीक भी न हुई थी कि उसे अपने सीने से लगाकर खामोश करवा देती। माँ मनो मट्टी तले जाकर दफन हो चुकी थी और आयस बस फूट फूट कर रोई जा रही थी। अभी वो अपनी माँ के सदमे से ही नहीं निकली थी कि फरखंदा ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि भाई माँ तुम्हारी चली गई, तुम तो जिंदा हो, किचन की जिम्मेदारी तुम दोनों माँ बेटी संभालती थी, अब जाकर खाना बनाओ, भूख लग रही है। वो रोते हुए किचन के कामों में फिर से लग चुकी थी। इस बीच यज़दान ने उसके साथ कोई बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ठीक 10 दिन बाद एक रात जब यज़दान के जज्बात भड़कने लगे तो उसके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो चुका था। आयत अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रही थी जब वो चलता हुआ उसके कमरे में आया। उसे सोया देखकर उसके पास ही बिस्तर पर लेट चुका था। उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करके आयत की आंखें फौरन खुल चुकी थी। यज़दान को अपने इतने करीब देखकर वो फौरन से उठकर बैठ गई। कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घड़ी इस वक्त रात के 12 बजा रही थी। यज़दान अपनी सरशारी भरी नज़रों से उसे देखकर कहने लगा, कम ऑन, रात के इस वक्त एक शौहर अपनी बीवी के पास क्या करने के लिए आएगा? आज मुझे मेरा हक दे दो। आयत की आंखों में आंसू आ चुके थे। कहने की, नहीं, जब तक आप घर वालों के सामने हमारे इस निकाह के बारे में बात आते नहीं तब तक मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। लेकिन वो उसे खींच कर अपने करीब कर चुका था। कहने लगा, ओ शट अप, तुम्हारी डिमांडें सुनने के लिए निकाह नहीं किया मैंने, अपने आप को सुकून देने के लिए निकाह किया है, समझी तुम? अब चुपचाप जो मैं कहूँगा वो करती जाना, वरना तकलीफ और दर्द तो मैं ही दूंगा। ये कहकर वो उसके वजूद पर झुक चुका था। आयत घबरा रही थी। पहली बार कोई मर्द उसके इतना करीब आ रहा था। और वहीं यज़दान भी आज तक सिर्फ दूर से ही लड़कियों को देखकर आहें भरता आया था। आज तक किसी लड़की के बेइंतहा करीब तो बिल्कुल नहीं गया था। पहली बार एक लड़की के करीब जाते हुए कि इन मामलात का ख्याल रखा जाता है उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। वो बगैर उस पर ध्यान देते एक ही झटके से उसके नाजुक वजूद में शामिल होने लगा। तो आयत को लगा जैसे दोबारा उसे दूसरा सांस नहीं आएगा। उसका सांस उखड़ने लगा था। वो एक हाथ उसके मुंह पर रखकर दूसरा हाथ उसकी धड़कनों पर रखे मुसलसल शिद्दतें लुटा रहा था। आयत की हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 3 बार अपना हक वसूल करने के बाद जब वो आयत से अलग हुआ तो आयत को देखकर वो घबरा चुका था। सारा नशा तो वैसे ही उसके सर से उतर चुका था और अब बिस्तर की रंगीन चादर फिर आयत को यूं बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ देखकर उसे लग रहा था जैसे उसके वजूद में जान ही बाकी न रही हो। यज़दान को तो ये गुमान होने लगा कि कहीं ये मरवर ही तो नहीं गई। वो घबरा चुका था। अगर उसे कुछ हो जाता और उसकी हालत उसके माँ बाप देख लेते तो यकीनन उसे बहुत मार पड़ने वाली थी। उसका बाप तो उसे जान से ही मार देता। वो घबराता हुआ फौरन उससे अलग हुआ, बिस्तर की चादर ठीक की, उसे भी कपड़े पहनाए और कंफर्टर उस पर देने के बाद रातों रात वो वापस शहर की तरफ जा चुका था। अगली सुबह जब उसे फ़ोन पर कॉल आई तो वो घबरा चुका था क्योंकि कॉल उसके वालिद दिलावर साहब की थी। वो उठकर हड़बड़ाते हुए बैठा। एक बार उसने कॉल काटनी चाही, लेकिन जब बार बार दिलावर साहब कॉल करने लगे तो उसने डरते डरते फ़ोन उठा ही लिया। दूसरी जानिब दिलावर साहब काफ़ी गुस्से में थे। यज़दान को तो यही लग रहा था कि लगता है आयत के साथ ज़रूर कुछ हो चुका है, तभी उसके वालिद इतने गुस्से में हैं। लेकिन दिलावर साहब उसे कहने लगे, ये कहाँ हो तुम? नाश्ते की टेबल पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप तुम कमरे में हो और ना ही तुम्हारा सामान। डरते डरते वो कहने लगा, बाबा वो बस यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अचानक बुला लिया गया था। अगर मैं रातों रात ना निकलता और आज का पेपर मिस कर देता तो मुझे यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया जाता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल आया और आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं किया। उससे पूछ रहे थे कि वापस कब आओगे और दिलावर की बात सुनकर यज़दान कहने लगा, बस 1-2 महीने लग जाएंगे, इसके बाद आ जाऊँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। दोपहर के 12 बज चुके थे। जब अभी तक आयत अपने कमरे से ना निकली तो फरखंदा बेगम के अंदर फिर से जल्लाद की रूह आ चुकी थी। गालियाँ बकते हुए कहने लगी, क्या माँ की तरह तुम भी अपने कमरे में दफन हो गई हो? क्या तुझे खबर नहीं कि घर के काम काज भी करने हैं? क्या माँ की जगह तूने बिस्तर संभाल लिया है? जब देखो उसको भी और उसकी माँ को भी कोई न कोई बीमारी चिमटी ही होती है। वो धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल कर कमरे में आई थी, लेकिन जिस तरह सीरत बिस्तर पर लेटी हुई थी उन्हें मज़ीद गुस्सा आ गया। कहने लगी, देखो तो कैसे सो रही है, जैसे यहाँ की महारानी लगती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ी और एक झटके से उसका कंबल हटा दिया। लेकिन जैसे ही बिस्तर की हालत देखी और आयत को देखा तो वो ठिठक चुकी थी।
کیونکہ آیت نے الٹی شلوار پہن رکھی تھی اور قمیض بھی یوں پہن رکھی تھی کہ ایک بازو پہنا ہوا تھا اور ایک اترا ہوا تھا۔ اس کے بیڈ پر لگے داغ دیکھ کر فرخندہ بیگم کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ پائیں کہ یہاں ہوا کیا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آئے ہائے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے، کیا ہوا ہے تجھے؟ لیکن آیت تو بالکل بے سود تھی، وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ اسے تھپک کر اٹھانے لگی مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے۔ دلاور صاحب بھی کام پر جا چکے تھے اور اگر وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ملازمہ کو کہہ کر اس نے گھر ہی کلینک سے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا تو کہنے لگی، جس طرح اس کی حالت ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، ہمیں فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر چلنا ہوگا، وہاں پر ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ سن کر فرخندہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، نہیں اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس اس کو دوا دو تاکہ یہ ہوش میں آ جائے، باقی کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر جب بار بار کہنے لگی تو فرخندہ نے 50,000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ کہنے لگی، فیس مل گئی ہے نا، آپ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ اور اپنا منہ بھی بند رکھنا۔ دوا کے بعد آیت کو ہوش آ چکا تھا، ابھی بھی اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ رات کے ہونے والے لمحات یاد کرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن فرخندہ نے جیسی اس کے رونے کی آواز سنی تو بھاگ کر کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اسے زوردار تھپڑ منہ پر دے مارا، بالوں سے پکڑ کر کہنے کی، چل کل منہ ہی جلدی بتا، اس کمرے میں رات کو کون آیا تھا، کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی اور اب رو کیوں رہی ہے؟ بول، کس کے ساتھ یہ گل کھلائے ہیں تو نے؟ بخار ابھی بھی آیت کو تھا، وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا را میری بات سن لیں، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ یزدان نے کیا ہے، آپ یزدان سے پوچھیں کیونکہ انہوں نے میری یہ حالت کی ہے۔ یزدان کا نام سنتے ہی فرخندہ کو تو غصہ مزید آ چکا تھا۔ کہنے لگی، جھوٹ بولتی ہے، میرے بچے پر الزام لگاتی ہے، ارے تجھ جیسی کل منہی کو تو وہ اپنے پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہ سمجھے۔ آنے دو تمہارے دایا کو، تمہارے ان کالے کرتوتوں کے بارے میں اسے بتاتی ہوں۔ جلد از جلد تمہیں اس گھر سے چلتا کرتے ہیں، تمہیں مزید اس گھر میں رکھا تو نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہے گا۔ وہ آیت کو باتیں سنانے کے بعد کمرے سے جا چکی تھی۔ فرخندہ نے فوراً یزدان کو کال ملائی تھی اور پھر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی، تجھے میری قسم بتا، کیا کیا ہے تو نے اس لڑکی کے ساتھ؟ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایسے منہ اٹھا کر داخل بھی نہیں ہوتا، اور تیرا یوں آدھی رات کو گھر سے چلے جانا، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، سچ سچ بتا مجھے یزدان، ورنہ تیرے باپ سے تجھے مار کھلواؤں گی۔ ماں کی ڈانٹ سن کر وہ بالکل لال پیلا ہو چکا تھا، لیکن فوراً اپنی آواز پر قابو پاتے کہنے لگا، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور میں اتنی اچھی اچھی لڑکیوں کو چھوڑ کر کیا اسی کے ساتھ منہ کالا کروں گا؟ مجھے کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ آپ بھی نا کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کسی طرح اپنی ماں کو یقین دلا چکا تھا۔ شام کو جب دلاور آیا تو اس کے آتے ہی فرخندہ پھٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہاری اس بیمار بھتیجی کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگتے، بہتر ہے کہ اسے اس گھر کا کر دو تاکہ ہماری جانوں کو بھی کچھ سکون آئے۔ آیت جو کچن میں تھی یہ باتیں سن کر فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ فرخندہ بیگم سے تو اس کو امید نہیں تھی، لیکن تایا جان کے پاس آ کر ان کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے گھٹنے پکڑ کر کہنے لگی کہ تایا جان، کیا میں جو کہوں گی آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ دلاور کہنے لگا، ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے، آخر اس گھر میں چل کیا رہا ہے؟ جب بھی کام سے واپس آتا ہوں روز نیا ڈرامہ یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ روتے ہوئے آیت نے انہیں سب بتا دیا کہ کیسے اس کے ساتھ یزدان نے کورٹ میرج کر لی۔ کہنے لگی، یزدان میرا شوہر ہے، تایا جان یزدان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ یوں کورٹ میرج نہ کریں، لیکن وہ مجھے زبردستی گھر سے باہر لے گئے اور میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ یہ سن کر تو دلاور کو شوق سا ہوا تھا، یہ بات ان کے لیے بھی بالکل ناممکن سی تھی، بھلا ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کا بیٹا نکاح کر کے بھی لے آتا اور انہیں خبر نہ ہوتی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا بکواس کری ہو لڑکی، اگر میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا تھا تو خود ہمیں کہتا،
میں خود تمہارا اس سے نکاح کروا دیتا۔ بھلا چھپ کر کورٹ میرج کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ فرخندہ بیگم ایک بار پھر اسے باتیں سنانے لگی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، میں تو کہتی ہوں کل ہی رشتے والوں کو بلائیں اور اسی جمعے کو اسے رخصت کریں۔ آیت روتے ہوئے کہنے لگی کہ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز میری بات پر یقین کیجیے۔ لیکن دلاور بھی اس سے منہ موڑ چکے تھے کیونکہ ان کے لیے ماننا ممکن ہی نہیں تھا۔ چند روز تو ایسے ہی گزر چکے تھے جب چند روز بعد لڑکے والے ایک بار پھر سے گھر میں موجود تھے۔ آیت کو زبردستی فرخندہ بیگم ان کے سامنے لے کر آئی تھی اور وہ بار بار ان کے سامنے منتیں کر رہی تھی کہ میرا یزدان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، آپ کیوں نکاح پر نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن فرخندہ بیگم کے کہنے پر جب زبردستی اسے لوازمات لے کر باہر آنے کو کہا گیا، وہ چاہے سرو کرنے کے بعد دوبارہ کچن میں جانے لگی تو لڑکی کی ماں نے اسے اپنے پاس ہی بیٹھنے کو کہا۔ آیت کا سامنے ٹرے میں پڑے ہوئے سموسے اور کباب کی خوشبو سے جی متلانے لگا تھا۔ ایک دم سے اسے قے آنے لگی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگ کر سیدھا واش روم میں گئی تھی۔ وہ عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں، لیکن اس کے بعد آیت کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ لڑکے والوں نے جب اسے دیکھا تو آپس میں یہی سرگوشیاں کرنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے لڑکی کو سایہ ہے یا پھر یہ ہے ہی بیمار، تبھی تو حالت دیکھو کتنی دبلی پتلی سی ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں، کہیں یہ لوگ اپنی بیمار بھتیجی ہمارے گلے نہ ڈال دیں۔ دلاور بھی اس کی خراب طبیعت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ فوراً ڈرائیور سے کہلوا کر گاڑی نکلوائی تھی اور آیت کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ فرخندہ بیگم تو سارے راستے اسے کوستی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ڈرامے ہیں اس کے۔ میں تو کہتی ہوں اس کے منہ پر پانی پھینکیں، خود ہی ہوش میں آ جائے گی۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جب لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو باہر آئی۔ دلاور اور فرخندہ کو دیکھ کر کہنے لگی ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ فرخندہ فوراً کہنے لگی کیوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس کی تائی ہوں اور یہ اس کے تایا موجود ہیں یہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتی کہ یہ تو غیر شادی شدہ ہے، لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ دراصل پریگننٹ ہے اور کافی کمزور بھی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے سارا دن بس انہیں ذہنی اذیت دی جاتی ہے اور گھر کے کام بھی کروائے جاتے ہیں۔ دلاور تو بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ فرخندہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولے، لیکن جیسے ہی فرخندہ ہوش میں آئی تو فوراً کہنے لگی کہ ختم کر دو اس بچے کو، یہ بچہ ضائع کروا دو، یہ ناجائز اولاد ہمیں نہیں چاہیے۔ آیت کو جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ روتے ہوئے تائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، رو رو کر کہنے لگی پلیز تائی جان ایسا مت کریں، یہ آپ کا خون ہے، میرے پیٹ میں موجود بچہ آپ کا وارث ہے، پلیز آپ یزدان کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ حقیقت وہی جانتے ہیں اور نکاح نامہ بھی انہی کے پاس ہے۔ جس طرح بار بار وہ یزدان کا نام لے رہی تھی، دلاور نے فوراً یزدان کو کال کی تھی۔ باپ کے یوں غصے سے کہنے پر اسی شام وہ شہر سے گھر واپس لوٹ چکا تھا۔ سب کے ساتھ یوں مل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں اور باپ کو سیریس دیکھ کر کہنے لگا کیا بات ہے ماما پاپا، سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ دلاور نے فوراً پریگننسی رپورٹ اس کے منہ پر دے ماری، کہنے لگے یہ پڑھو اور بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یزدان نے جب اس رپورٹ کو دیکھا تو حیران رہ چکا تھا۔ آیت پریگننٹ ہو چکی تھی۔ فوراً اپنے تاثرات چھپا کر کہنے لگا مجھے یہ کیا پتا کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پہلے ہی ماما کو کہتا تھا اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، اس کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دونوں ماں بیٹی ہی ایسی تھی۔ آیت کو لگا تھا کہ شاید یزدان سب کے سامنے اسے اپنی بیوی قبول کر لے گا۔ وہ فوراً آگے بڑھی، یزدان سے کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے خود مجھ سے نکاح کیا تھا، بتائیں نا ان سب کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ آپ نے اسی روز مجھ سے نکاح کیا تھا نا جس روز میری امی کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن یزدان صاف مکر چکا تھا اور اسے دھکا دے کر فرش پر گرا گیا۔ کہنے لگا بکواس کرتی ہو جھوٹی لڑکی، کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کیا وہ تمہارا وہ عاشق بھاگ گیا جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تم نے، جو اب مجھ پر اس طرح کے الزامات لگا رہی ہو؟ بابا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔
دلاور کو بھی اس وقت اپنے بیٹے پر ہی یقین تھا۔ کہنے لگے میں اسی جمعے کو اسے رخصت کر دوں گا، چاہے کسی کباڑی کا بھی رشتہ ملا تو میں اس کو اس لڑکی کو سونپ دوں گا۔ اور آیت بے بس یزدان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاید ہی اسے زندگی میں کسی سے اتنی نفرت ہوئی تھی جتنی اس وقت اسے یزدان سے محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان کو دیکھ کر اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ سب کو یقین دلا دلا کر تھک چکی تھی کہ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی کسی اور کے ساتھ شادی ہونی بھی ہے تو پہلے یزدان اس کو طلاق دے۔ لیکن یزدان تو اسے یوں تکلیف پہنچا کر مزہ آ رہا تھا۔ فرخندہ کہہ چکی تھی کہ کل میں سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، 2 پیسے اس کے منہ پر پھینکوں گی اور کہوں گی کہ ختم کرو اس بچے کو، اور پھر چاہے کوئی رنڈوا بڈھا بھی ملے تو میں اسے اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ جان بوجھ کر میرے معصوم سے بچے پر الزام لگاتی ہے یہ۔ آیت چپ سی ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب فرخندہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اسے باہر روک دیا تھا۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، جب 3 گھنٹے گزر گئے اور آیت کا کچھ اتا پتہ نہ چلا تو اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگی جو آیت کو لے کر کمرے میں گئی تھی۔ جب اسے وہ ڈاکٹر ایک جانب بیٹھی نظر آئی تو کہنے لگی آئے ہائے ڈاکٹر، اتنی دیر تو بڑے آپریشن میں بچہ نکالتے ہوئے نہیں لگتی جتنی تو نے چند دنوں کے بچے کو ختم کرنے میں لگا دی۔ گھر بھی جانا ہے، 100 کام ہوتے ہیں، ابھی تک کیا آیت فارغ نہیں ہوئی؟ یہ سن کر ڈاکٹر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی وہ تو 2-3 گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہیں، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں بیبی، جائیے ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے۔ فرخندہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ پورے ہاسپٹل میں وہ اسے ڈھونڈ چکی تھی۔ جس کمرے میں آیت گئی تھی وہاں بھی اب کوئی نہیں تھا۔ پورا ہسپتال چھان مارنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ چکی تھی۔ دلاور کے گھر آتے ہی اس نے یہی ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جس عاشق کا بچہ اس کے پیٹ میں ڈال رکھا تھا اس کتے کے ساتھ ہی بھاگ گئی ہے تمہاری بھتیجی، تمہارے منہ پر کالک تھوپ کر کیسے میرے معصوم بچے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن دیکھا خود ہی اس عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ دلاور کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ یزدان بھی وہیں موجود تھا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات اب اس کے بھی آئے تھے۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ آیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر وہ بچہ اسی کا تھا۔ دلاور کہنے لگا کہ اب وہ لڑکی اگر واپس آئے بھی تو میرے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ خبردار جو کسی نے اسے اس گھر میں داخل کیا تو میرے لیے میرے بھائی اور بہاوج کی طرح وہ بھی مر چکی ہے۔ یزدان پہلے پہل تو خوش ہوا کہ چلو سر سے بلا ٹلی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر یہی باتیں کس طرح اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہیں۔ وہ واپس شہر جا چکا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اپنی زندگی خوب انجوائے کرے گا۔ ایک بار تو اسے عورت کے وجود کی لت ہی لگ چکی تھی۔ اب بس اسی کوشش میں تھا کہ یونیورسٹی میں اس کی اتنی ساری گرل فرینڈز میں سے کوئی اس کے اس قدر قریب آ جائے کہ بس اس کے ساتھ ہر اچھا برا کام کرے۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ آج ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ آخری دن کلب میں انجوائے کرنے جانے والا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 دوست اور بھی تھے۔ وہ سبھی کلب میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانے میں مصروف تھے۔ جب 2 ہٹے کٹے باڈی بلڈرز جن کا قد 6 فٹ سے بھی تجاوز کر رہا تھا، ان کی نظریں یزدان پر ٹک چکی تھیں۔ یزدان یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت ناچ رہا تھا۔ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ پہلے تو یزدان کو کچھ خاص فرق نہ پڑا، لیکن جب وہ یزدان کو کبھی کمر پر کبھی گردن پر چھونے لگے اور اس کے ساتھ بالکل یوں رویہ رکھنے لگے جیسے وہ کوئی لڑکی ہو، تو یزدان کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ فوراً ایک مرد کو دھکا دے کر کہنے لگا، ابے وہ اپنی گرل فرینڈ سمجھ رکھا ہے کیا جو اتنا چمٹا چمٹی شروع کر دی ہے تو نے؟ دور ہٹ مجھ سے۔ لیکن تک بھی اس میں سے ایک لڑکے نے یزدان کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ روشنیاں کافی مدھم ہو چکی تھی، میوزک بھی کافی تیز تھا۔
وہ دونوں لڑکے یزدان کو پکڑ کر اس کلب کی راہداری سے ہوتے ہوئے ایک جانب لے کر جانے لگے جہاں پر بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ یزدان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کچھ وہ نشے میں بھی تھا، لیکن پھر جو کچھ اس کے ساتھ وہاں پر ہوا وہ مرتے دم تک نہیں بھولنے والا تھا۔ صحیح معنوں میں اذیت کیا ہوتی ہے آج اسے محسوس ہو رہا تھا، جس اذیت میں اس نے آیت کو مبتلا کیا تھا، جس طرح وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے سامنے جھٹ پٹا رہی تھی، ٹھیک ویسے ہی وہ اس وقت ان کے سامنے جھٹ پٹا رہا تھا، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہ اسے یوں ہی استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر جا چکے تھے۔ جس طرح اس کی حالت ہو چکی تھی، کلب کے انچارج نے ہی اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا، اور پھر ہاسپٹل سے کال سیدھا دلاور صاحب کو گئی تھی۔ انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو ہوا کیا ہے۔ یہی سمجھ رہے تھے شاید کسی ایکسیڈنٹ میں اسے شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچے اور یزدان کی حالت دیکھی تو ان کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ فرخندہ بیگم تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہی تھی، جنہوں نے ان کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ یزدان کو ہوش آیا تو وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یزدان کو وہیں سے گھر لے آئے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب یزدان واپس معمول کی جانب لوٹا تھا۔ ماں باپ سے بات کرنا بھی وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن اب بس کام کی بات کرتا۔ اس حادثے کے بعد اب وہ کافی سیریس رہنے لگا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ غصے والا ہو چکا تھا۔ کسی بھی مرد کو اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت اس نے دے ہی نہیں رکھی تھی۔ آفس میں بھی وہ کافی سخت مزاج ہو چکا تھا۔ فرخندہ بیگم اس کے ٹھیک ہوتے ہی بار بار یہ ضد پکڑ چکی تھی کہ بیٹا اب شادی کر لو، تمہارے ساتھ جو حادثہ ہوا سو ہوا، لیکن اب زندگی کی جانب تم لوٹ آئے ہو، اب ہمیں بھی اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں نصیب کرو۔ لیکن شادی کے نام سے بھی اب اس سے اکتاہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں تو اس ٹاپک کو ہی بدل دیتا تھا یا پھر وہاں سے اٹھ کر ہی چلا جاتا تھا۔ ابھی بھی جب دلاور صاحب نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ لیٹ گیا تو بے ساختہ ہی اسے کچھ گزرے ہوئے پل یاد آنے لگے۔ ان دنوں سے آیت بار بار یاد آ رہی تھی، پہلے جو وہ خراب سنگت میں رہ کر بالکل ہی بگڑ چکا تھا، اچھے برے کی تمیز ہی بھول چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کا مقصد ہی صرف اور صرف آیت کو پریشان کرنا تھا۔ اب سمجھداری آتے ہی اکثر وہ آیت اسے یاد آنے لگی تھی۔ ابھی بھی بیڈ پر لیٹا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 3 سال گزر چکے ہیں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ میرے ماں باپ نے بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں، زندہ بھی ہے یا پھر۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں مون چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مزید ایک لمبا عرصہ یوں ہی وہ خاموشی کی نظر کر چکا تھا، لیکن 5-6 سال گزر جانے کے بعد فرخندہ بیگم کی بھی بس ہو چکی تھی۔ یہ خالی خاموش گھر اب ان کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اکثر وہ خود ہی کہتی رہتی کہ پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اتنی رونق ہوا کرتی تھی میرے گھر میں، لیکن اب تو بہو آئے گی تو اس گھر میں پھر رونق بھی آئے گی۔ ان کی کسی جاننے والی نے ہی ایک اچھا سا رشتہ بتایا تھا۔ لڑکی ڈاکٹر تھی اور بے حد خوبصورت تھی۔ لڑکی کی تصویر جب فرخندہ بیگم نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد وہ تو اٹل ہو چکی تھی کہ بس ایسی لڑکی کو وہ بہو بنا کر اپنے گھر لائیں گی۔ لڑکی والوں سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے دعوت پر بلا لیا تھا۔ جب یزدان کو بتایا گیا تو وہ جانے سے پہلے ہی منع کر گیا، کہنے لگا کہ ماں آپ خود جائیں اور جا کر سارے معاملات دیکھ لیجئیں، مجھے ضروری کام ہے۔
لیکن وہ اس سے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا چکی تھی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یزدان بھی شاید لڑکی کی ماں کو کافی پسند آ چکا تھا۔ بار بار وہ لوازمات اس کے سامنے رکھ رہی تھی، لیکن وہ رہ رہ کر اسے آیت یاد آ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس اب اپنے دل پر لگی اس گرہ کو کھول دے۔ مزید وہ اس پچھتاوے کے ساتھ جی نہیں پائے گا۔ اپنے ماں اور باپ کو بتا دے کہ اس کے ڈپریشن کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آیت ہے۔ اسی نے آیت سے نکاح کر رکھا تھا۔ چند سال پہلے جو الزامات اس پر لگائے گئے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے۔ اس کا گنہگار یزدان تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا جب لڑکی کی ماں نے لڑکی کو بلایا۔ دیکھنے میں وہ لڑکی بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن یزدان نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ یزدان کے سامنے اس نے چائے کے ساتھ باقی کے لوازمات رکھے اور رکھنے کے بعد سامنے صوفے پر ہی بیٹھ چکی۔ تھیٹر کی تبھی مسلسل اسے ایک بچی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، نو ماما، آپ ہر بار مجھے ایسے ہی کہتی ہیں۔ مجھے ابھی پیسٹری کھانی ہے تو کھانی ہے، بس آپ نے مجھے بولا تھا آپ مجھے سموسے بھی دیں گی، لیکن ساری چیزیں اس انکل کے لیے بھیج دیں۔ اس بچی کے الفاظ جب یزدان کے کانوں میں پہنچے تو اسے کافی سویٹ سی لگی تھی۔ چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی کہ جبھی شاید اپنی ماں سے خود کو چھڑوا کر ایک بچی بھاگتی ہوئی باہر آئی، اور اگلے ہی لمحے یزدان کے سامنے پڑے ہوئے جار سے اس نے ایک ہاتھ میں 3-4 چاکلیٹس بسکٹس اٹھائے تھے، دوسرے ہاتھ سے ایک سموسہ اٹھا کر اس نے جھٹ سے منہ میں ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی یزدان کی نظر اس بچی پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے تیکھے نقوش اور پھر گہری آنکھیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے اس بچی کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا جب ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سوری، میں معافی چاہتی ہوں، یہ پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی ہے، ذرا بھی مینرز نہیں اس کو، میں معذرت چاہتی ہوں۔ بار بار وہ شرمندہ ہوتی کہتی فوراً سے اس بچی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکی تھی۔ اس بچی کو جو جھنجھوڑتا دیکھ کر یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ چھوڑیں، بچی ہے یہ۔ لیکن جیسی اس کی نظر چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود سا رہ چکا۔ فرخندہ بیگم کے تو ہاتھ سے چائے کا کپ ہی گرتے گرتے بچا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آیت تھی۔ آیت نے جب یزدان کو دیکھا اور پھر سامنے صوفے پر بیٹھی فرخندہ کو تو اسے بھی سانپ سونگھ چکا تھا۔ بچی تو تب تک موقع غنیمت جان کر اپنے ہاتھ ان چیزوں سے بھر کر فوراً بھاگ کر کسی کونے کھدرے میں چھپ چکی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون آمنہ بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے بچی ہے، خیر ہے، اتنا سب کچھ پڑا ہوا ہے، کافی ہے، بلا وجہ بچی کو ڈانٹتی رہتی ہو۔ تبھی تو وہ ڈانٹ سن کر ڈھیٹ ہو گئی ہے۔ آیت فوراً وہاں سے سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ 5 سال بعد اپنے سامنے ان سب کو دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے اس کا دم ہی گھٹ جائے گا۔ فرخندہ اور یزدان کو یوں بت بنا دیکھ کر آمنہ بیگم کہنے لگی ہیں، ایکچولی یہ لڑکی آیت بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ کچھ سال پہلے یہ بیچاری اکیلی لاچار میری ایک دوست نے اسے مجھے دیا تھا، اسے گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لوں، لیکن یہ بچی ماشاءاللہ سے مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہ مجھے بالکل اپنی بیٹی فائزہ جیسی عزیز ہو گئی ہے۔ فرخندہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول چکے تھے۔ فوراً یزدان سے کہنے لگی، اٹھو یزدان، ہم بعد میں ان سے بات کریں گے، اس رشتے کے بارے میں کال پر آپ کو بتا دیں گے۔ اٹھو یزدان، جلدی کرو، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ یزدان کی طرف بڑھی تھی، اسے بازو سے کھینچ کر وہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی کہ کہیں ان کا کوئی پرانا راز ہی کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ لیکن جب یزدان رک چکا تھا، اگر آج بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا تو شاید دوبارہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی ہی نہیں پاتا۔ وہ سیدھا اس سمت کو جانے لگا جہاں پر آیت تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ سال پہلے روتے ہوئے اس نے منت کی تھی کہ میرے بچے کو کچھ مت کرنا، میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی، یہ بچہ بالکل بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ شاید میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بھی اس پر رحم آ چکا تھا، اسے ہاسپٹل کے دوسرے دروازے سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر بھیج چکی تھی، اور پھر وہیں سے اس نے اپنی ایک دوست آمنہ سے کہا تھا کہ اسے
گھر میں قابل اعتبار ہیلپر کی ضرورت تھی، اس لیے یوں وہ آمنہ بیگم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح محبت دی، اس کا خیال رکھا، اور اس کا بھی جو اس نے خوبصورت سے بچے کو بھی جنم دیا تھا۔ اس لیے 5 سالوں سے وہ اس گھر میں رہ رہی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی جی رہی تھی۔ لیکن آج اچانک یزدان کا یوں سامنے آ جانا اسے رلا چکا تھا کہ کہیں یہاں پر بھی اسے بدنام ہی نہ کر کے چلا جائے۔ جب واپس پلٹی وہ تو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ پہلے جیسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس کے سامنے آ اور کہنے لگا، آیت کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلی گئی؟ اور یہ جو بچی ہے یہ کس کی ہے؟ کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تب تک اپنی فیوریٹ چیزیں کھانے کے بعد وہ معصوم سی بچی بھی ہاتھ چاٹتے ہوئے واپس کچن میں آئی۔ اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو غصے سے یزدان کو دیکھنے لگی۔ دونوں ہاتھوں سے اسے ٹانگوں سے دھکا دے کر کہنے لگی، دور ہٹو گندے انکل، کیوں میری ماما کو رلا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ماما ویسے بھی رات کو بیٹھ کے روتی رہتی ہیں اور تم ان کو بلا رہے ہو۔ یزدان کی آنکھوں سے دیکھا آنسو آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے نا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اس بچی کو اٹھا چکا تھا جو پہلے تو اسے دور کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی یزدان نے اسے سینے سے لگایا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے بابا ہو؟ ماما، کیا یہ میرے بابا ہیں؟ لیکن آیت اگلے ہی پل یزدان سے اسے کھینچ چکی تھی۔ کہنے لگی، جائیں یہاں سے، چلے جائیں، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگائیں، ناجائز کہا تھا نا اس کو آپ نے۔ کیسی کیسی تہمتیں لگائی تھی آپ نے مجھ پر، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف کر دوں گی؟ مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ میں تو بس یہی دعا کر رہی تھی کہ بس زندگی کسی مقام پر میرا آپ کے ساتھ سامنا ہو اور میں آپ سے طلاق لوں۔ آمنہ اور اس کی بیٹی بھی یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ فرخندہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ یزدان اسے یہی کہہ رہا تھا، میرے ساتھ چلو، لیکن وہ انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے طلاق چاہیے آپ سے۔ آمنہ بیگم کو تو غصہ آ چکا تھا۔ وہ دھکے مار کر ان لوگوں کو گھر سے نکال چکی تھی کہ شکر ہے سچ سامنے آ گیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن گھر آ کر یزدان بے تحاشا رویا تھا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے روتے ہوئے اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا کہ اسی نے آیت سے کورٹ میرج کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرتا رہا۔ اور پلیز بابا، میرے ساتھ چلنے میں آیت کو واپس اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے ان کے گھر کورٹ کی طرف سے لیٹر پہنچ چکا تھا۔ آیت نے خلا کا کیس دائر کروا دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی ڈرپوک سی آیت کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ یزدان نے یہی کہا کہ میں آیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، لیکن آیت صاف انکار کر چکی تھی کہ میں اس شخص پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی مجھے اپنے تایا اور تائی پر یقین ہے جنہوں نے پہلے مجھے اس قدر ذلیل کیا۔ اب کیوں گھر جاؤں کہ یہ مجھے اپنائیں گے؟ وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آیت سے معافی مانگ رہا تھا۔ آیت نے جب اسے یوں بچوں کی طرح روتے دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، یزدان میں تمہیں معاف تو کر دوں، لیکن تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ بے بس ہو کر یزدان کو آیت کو طلاق دینا ہی پڑی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کورٹ سے باہر جا چکی تھی۔ ان 6 سالوں میں پہلی بار اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، اور اس میں آمنہ بیگم اور فائزہ نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس گھر میں جب سے آیت رہ رہی تھی، آمنہ بیگم کا بھانجا بھی وہاں رہتا تھا، اور ساتھ اپنی خالہ کی منتیں ترلے کر چکا تھا کہ میری شادی آیت سے کروا دیں۔ یوں طلاق کے بعد آمنہ بیگم نے آیت سے اپنے بھانجے کا ذکر کیا، جو کہ فیکٹری کا مالک تھا اور بے حد اچھا لڑکا تھا۔ آیت نے بھی ہاں کر دی، اور یوں آیت کی شادی ارحم سے ہو چکی تھی، جبکہ یزدان وہ تو ساری زندگی بس پچھتاوے کے لیے رہ چکا تھا۔ باپ اسی غم میں پہلے بستر سے لگا اور پھر دنیا سے چل بسا۔ فرخندہ بیگم بھی بس بیٹھ کر خود کو بھی کوستی رہتی تھی
کہ کیوں میں نے اس معصوم لڑکی اور اس کی ماں پر اتنے ظلم کیے۔ رضوان کو ڈپریشن کی وجہ سے اکثر دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس کی حالت، اس حالت کو دیکھ کر بھلا کون اسے اپنی لڑکی دیتا، جبکہ وہیں آیت ارحم کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف آیت بلکہ اس کی بیٹی گڑیا کو بھی بالکل سگے باپ کی طرح پیار کیا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ آیت کی زندگی سے سارے غم چن لیے تھے اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔